اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لکھا ہے کہ دربار مصر میں زلیخا اور تمام عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پیش ہوئے، جن سے مخاطب ہو کر بادشاہ مصر نے دریافت کیا، قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، یعنی اے عورتوں، جب تم نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تو اس وقت تمہارے سامنے کیا معاملہ پیش آیا؟ چنانچہ بادشاہ مصر کے جواب میں سب عورتوں نے متعلق لفظ اور ایک زبان ہو کر قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یعنی عورتوں نے کہا کہ اے بادشاہ، حاشا وکلا، ہم نے یوسف میں کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی بلکہ اس کو نہایت نیک پایا۔ بس عورتوں کا کہنا تھا کہ زلیخا پر ایک حالت طاری ہو گئی اور وہ خود بخود بغیر کسی سوال کے بول اٹھی اور سچی سچی بات خود ہی نے ظاہر کر دی اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالت امرأۃ العزیز انا حسحس الحق ہو انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے دل میں کہا کہ اب تو جو بات تھی وہ کھل ہی گئی، چنانچہ وہ خود بخود یہ پکار اٹھیں، صادق و مصدوق ہے یوسف کی ذات، ایک ہی وہ نیک ہے اعلی صفات، اس کی خوبی ہو نہیں سکتی بیاں، ظلم ہے اس پر برائی کا غماں، میں نے ہی اس سے کیا فاسد خیال، نفس نے میری ہی ڈالا اس پر جال، بے خطا بے جرم ہے وہ نیک ہوں، ٹھیک ہے وہ عورتوں کی گفتگو، فی الحقیقت یہ ظلم نار، قید خانے میں گیا وہ بے خطا بے قرار، قید خانے میں گیا وہ بے خطا۔ بادشاہ مصر نے جب پیارے یوسف کی بے گناہی معلوم کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حکم صادر کیا کہ یوسف ابھی ہمارے دربار میں تشریف فرما ہوں۔ شاہی ایلچی اس وقت زندان میں پہنچا اور حضرت یوسف سے تمام ماجرا زلیخا اور جنان مصر کی پیشی کا بیان کیا، جسے سن کر جناب یوسف علیہ السلام نے نہایت مسرور ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے دامن نبوت سے دھبے کو پاک صاف فرما دیا اور تمام مصر نے جان لیا کہ یوسف پاک ہیں اور وہ اس کی تہمت سے بری ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لیہدی قیدا، یعنی یہ بات میں نے اس لیے دوبارہ دریافت کرائی تھی کہ عزیز مصر کو اس بات کی تانشینی ہو جائے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، نیز یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے قریب چلنے نہیں دیتا، فریب چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یعنی میں اپنی نسبت یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ملائکہ کی طرح پاک صاف ہوں، کیونکہ انسان کا نفس برائی کی طرف ضرور مائل کرتا ہے، مگر میرے مولا نے مجھ پر رحم فرمایا اور فی الحقیقت وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک آج تہمت کا ہوا ہے قصہ تمام، آج واقف ہو گئے سب مانوس و عام، پاک ثابت ہو گئے یوسف نبی، کیا عنایت ان پہ یہ مولا نے کی، بچہ بچہ مصر کا واقف ہوا یہ کہ درہ پھر نہیں ان کی خطا، ہو گئی عظمت دلوں میں اس قدر، کرتا ہے یوسف ہی یوسف ہر بشر، اور یہ ہے حال شاہ مصر کا، دل سے وہ یوسف کا غریدہ ہوا، ہو رہی ہے فرقت یوسف کٹھن، ہے نظروں میں ساری الجھن، ان سے ملنے کا ہے یا تک اشتیاق، لمحہ لمحہ ہو رہا ہے اس پہ شاق، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، یعنی بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ یوسف کو ہمارے دربار میں لے آؤ، کیونکہ ہم کو عزیز کی ماتحتی سے نکال کر اپنے ملک گیری کے ضرور کاموں میں لے محض مخصوص کریں گے۔
تفسیر کبریا میں لکھا ہے کہ وہ شاہی حکم یہ تھا کہ آج پورے سطر سوار اور گھوڑے اور نہایت پرتکاف لباس سے آراستہ پیراستہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے قید خانے پر پہنچے، اور وہاں سے یہاں تک تمام راستے دونوں طرف فوج سپاہ استادہ ہوا اور انتہائی اعزاز کے ساتھ یوسف کو ہمارے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قید خانے سے دربار شاہی سڑکوں اور راستوں تک درویہ فوج استادہ اور 70 گھوڑے سوار شاہی گھوڑے اور ایک پیش قیمتی خلعت فاخرہ لے کر قید خانے تک پہنچتے ہیں، اور جناب یوسف کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کو شاہ والا یاد فرماتے ہیں اور اپنی حضوری میں بلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر خلعت فاخر پیش کیا، جس کو حضرت یوسف نے نہایت خوشی سے پہنا اور انتہائی رضا اور رغبت سے ان کے ساتھ چلنا قبول فرما لیا۔ چنانچہ لباس فاخرہ پہن کر آپ شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور آج پورے 17 سال کے بعد قید خانے سے باہر اپنا قدم نکالا، اور بڑی شان و شوکت سے آپ کا جلوس دربار شاہی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہر دو جانب سے افواج برابر سلامی اتار رہے ہیں اور ہر طرف سے خوش آمدید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب سروکار عالم ہے۔ آج ہے پھر مصر میں وہ اثر دھام، آج ہے پھر محسوس حیرت خاص و عام، آج ہے پھر عام منظر آپ کا، آج پھر چرچا ہے گھر گھر آپ کا، آج پھر ہے مصر میں ایک دھوم دھام، آج پھر بے چین ہے عالم تمام۔ کیا سواری جاری ہے آپ کی، ہے طلاتم میں مسرت اور خوشی، دیکھتے ہیں آپ کو پیر و جواں بند رہی ہے ہر جانب ہچکیاں، آج پھر عالم شادی مرگ کا، آج پھر ہے مصر میں عید الاضحیٰ۔ الغرض پہنچی سواری آپ کی، دھوم ایک دربار شاہی میں ہوئی، آ گئے یوسف پیارے آ گئے آنکھوں کے تارے آ گئے، تخت سے ریان اٹھا ہے وہیں اور اتر آتا ہے بالائے زمیں۔ ملاقات شاہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نہایت کروفر اور شان و شوکت کے ساتھ دربار مصر کے قریب پہنچی اور بادشاہ کو پرچہ گزار کر خبرداری کہ یوسف کی سواری آ گئی، فوراً تخت سے اتر کر کھڑا ہو گئے اور آپ کے استقبال میں چند قدم چل کر صحن ایوان تک آپ کا خیر مقدم کیا۔ پیارے یوسف نے اپنے مکلف گھوڑے سے اتر کر اور نہایت متانیت کے ساتھ آگے بڑھ کر ملک ریان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اس زبان میں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کیا تھا جواب دیا، کیونکہ عاقل بادشاہ پوری 70 زبانیں جانتا تھا۔ غرض کے بعد جواب و سلام کے ملک ریان حضرت یوسف علیہ السلام کے بغل گیری ہوا، یعنی کہ برابر میں کھڑا ہوا، اور بڑی عزت سے اپنے ساتھ لے جا کر اپنے پہلو میں تخت شاہی پر بٹھایا اور نہایت متانیت سے کلام شروع کیا۔ تفسیر جر المعج اور معلم میں مرقوم ہے کہ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام 72 زبانوں سے واقف تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہر سوال اور اس کا جواب نئی زبان میں ہوتا تھا، جس سے بادشاہ کا دل بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں پیارے یوسف کی وقعت و محبت گھر کر گئی۔ لکھا ہے کہ وہاں سے اٹھے اور وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو عبرانی زبان میں دعا دی، جس کو بادشاہ بالکل نہیں سمجھ سکا۔ پوچھا کہ یہ کس زبان کے الفاظ ہیں اور کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے باپ دادا کی لسان یعنی عبرانی زبان ہے، جس میں یہ ناچیز آپ کی عمر دولت کو دعا دے رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں فی امان اللہ کہا۔ ملک ریان اسے بھی نہ سمجھ سکا اور دریافت کیا
کہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ عربی زبان ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے جدا مجد کی زبان تھی، دادا جی کی زبان تھی، اور اکثر میرے خاندان ان کے پیغمبروں کی یہی زبان تھی۔ حضرت وحیب بن مہنیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جب کہ ایک سن رشیدہ اور 70 زبان جاننے والے بادشاہ سے باتیں کر رہے تھے تو آپ کی عمر 30 سال تھی، 30 سال کی تھی۔ چنانچہ بادشاہ آپ کی زبان دانی اور علمیت و فراست پر عشق کر رہا تھا، اور ہر ہزارہ جان سے اس پر مفتون ہوا چلا جاتا تھا، اور پھر ان تقاریر دلچسپ بعد ملک ریان نے اپنا خواب خود ہی اپنی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور اس کی تعبیر صفاحت و بلاغت کے ساتھ خود اپنے کانوں سے سنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر خواب بیان کر چکے تو بادشاہ نے کہا، اچھا اب مجھے اس عام قطع سالی کے متعلق کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمام قلمرو میں منادی کی جائے کہ یہ جو قطع سالی کے 7 برس آنے والے ہیں ان کے قبل لوگ کھیتی باڑی کا کام وسیع پیانہ پر کر دیں، یعنی کہ جلدی کر دیں، اور پھر سالانہ خرچ کے موافق اس میں سے نکال کر کھاتے رہیں۔ اس طریقے سے قطع کے ایام میں خلق اللہ کو مصائب کم پیش آئیں گے، اور آئندہ تخم یزری کے لیے بھی غلہ موجود نکل آئے گا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست اور تدبیر ممقت کا بے حد قائل ہوا، اور ان کی نسبت بہت کچھ تعریفی فقرات زبان پر لائے، جس سے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، فَلَمَّا قَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، یعنی جب بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ کو نہایت امی اور فہیم پا کر ان سے کہا کہ آج سے تم ہماری حضوری میں نہایت باوقار اور صاحب اعتبار ہو۔ آگے تفسیر معلم میں منقول ہے کہ ملک ریان اس درجے آپ کا غریدہ اور شیدا ہوا کہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھے سے کمنٹ بھیج دیں پلیز، اور جو بھی ہے آپ میری سب مل کے حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اب جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پورا ہونے چلا ہے، تھوڑا رہ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے کچھ نہ کچھ اچھا سے اچھا کبھی، یا ہو سکتا ہے کوئی سے بھی نبی کا میں واقعہ لے کر کے آؤں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا، آپ لوگوں نے اپنا پیار دکھایا، تو اسی لیے سب لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے کمنٹ کریں اور شیئر کریں میری ویڈیو کو۔ تو تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔